السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پہلا لمعہ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے لمعے کا متن شروع ہے۔ تو تجوید کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، ہر حرف کو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، مخرج سے نکالنا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اس کی صفات کو ادا کرنا۔ تو صفات سے کیا مراد ہے، صفات کی تعریف کیا ہے، صفات کسے کہتے ہیں، تو یہ آج ہمارا سبق ہے۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، صفات سے مراد کیا ہے، یعنی صفات کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ما قام بشیء یعنی وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہو۔ مثال طور جیسے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اندر صفات ہوتی ہیں کہ یہ اخلاق میں اچھا ہے، یہ باتیں اچھی بتاتا ہے، اور کوئی کسی کے اندر صفات بری ہوتی ہیں، کسی کے اندر صفات اچھی ہوتی ہیں، تو ان صفات سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صفت کہتے ہیں ایک کسی کی بڑائی کو بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں، یعنی وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم ہو، مستقل نہ ہو۔ جیسے ایک انسان کا رنگ ہوتا ہے، حلیہ ہوتا ہے، عادات ہوتی ہیں۔ اب جو عادت ہوتی ہے وہ اس کے اندر وہ صفت ہوتی ہے۔ کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر صفت ہے، لیکن انسان ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن کسی کسی کے اندر کوئی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر وہ صفات کی تعریف نمبر 2 پر کیا ہے، صفات کی تعریف، یعنی یہاں پر صفات کی تعریف کیا ہے، ہی کیفیت لاحقۃ للحرف عند حصوله فی المخرج من الجہر والہمس والغنۃ والادغام والاخفاء۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا ہے، معنی کیا ہے، یعنی صفت حرف کی وہ کیفیت ہے، یعنی جو صفت ہے وہ حرف کی کیفیت کو بیان کرتی ہے، کہ انسان کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم حرفوں سے مراد لیں گے کہ حرفوں کے اندر صفات کون کون سی پائی جاتی ہیں، کون سا حرف، اس کے اندر کتنا آواز ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کے اندر سیٹی ہے، اس کے اندر سیٹی نہیں ہے، کون سا حرف موٹا ہے، کون سا باریک ہے، تو یہ صفات ہوتی ہیں۔ اچھا اسی طرح یعنی صفت حرف کی وہ کیفیت ہے جو مخرج سے ادا ہوتے وقت اس کو پیش آتی ہے۔ جب حرف ادا ہو رہا ہوتا ہے مخرج سے تو صفات اس وقت اس کو پیش آتی ہے، جیسا کہ آواز کا بلند ہونا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہاں پر آپ دیکھیں ہا کے اندر صفت ہے کہ اس کی آواز کو صاف پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمد اجدو، اب دال ہے، اس کے اندر سختی ہے، شدت ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح رب را کے اندر صفات ہے کہ ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم ان صفات کو ادا نہیں کریں گے تو اس کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے صفات لازمہ اور ایک ہوتی ہے صفات عارضہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ مثال طور اب آپ دیکھیں کہ کچھ حرفوں کے اندر ایسی صفات ہیں جن کو لازمہ کہتے ہیں، کہ اگر وہ حرف کے اندر صفت نہ ہو تو وہ حرف باقی نہیں رہتا۔ دوسری جو صفات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں، کہ وہ عارضہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، محسنہ بھی ہوتی ہیں، مزینہ بھی ہوتی ہیں، زینت بھی دیتی ہیں، اسی طرح ان کو حسین بھی بناتی ہیں، تو یہ صفات ہوتی ہیں سب۔ اچھا، یعنی صفت حرف کی وہ کیفیت ہے جو مخرج سے ادا ہوتے وقت اس کو پیش آتی ہے، جیسا کہ آواز کا بلند ہونا، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ صفات کی وجہ سے حرف ادا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ذال ذال، ٹھیک ہے، زا ضاد، یہ 4 حرف ہیں، ان کی آوازیں مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، ذال ثا، اب ان کی آوازیں دیکھیں مختلف ہیں، ان کے اندر صفات کی وجہ سے فرق ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک نکتہ دوں کہ تا دال تا، تو دال تا، یہاں پر آپ دیکھیں 3 حرف ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، تا دال تو۔ ٹھیک ہے، تا، یہاں پر دیکھیں تا بالکل باریک ہے، پھر دال، پھر آپ دیکھیں دال کے اندر کون سی صفات پائی گئی ہے، شدت والی دال۔ اسی طرح آگے تو موٹا ہوتا ہے، استعلا، پھر اطباق بھی اس کے اندر ہے کہ زیادہ موٹا ہوتا ہے، تا، ٹھیک ہے، اس کے اندر موٹائی نہیں ہے، لیکن تو یہ صفت کی وجہ سے کیا ہے، موٹا ہو رہا ہے۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں کبھی کیا ہے آواز کا پست ہونا، فحسہ شخص سکت، جو کیا ہے فحسہ شخص سکت جو ہمز کے اندر ہیں وہاں پر آواز وہ پستی کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو جہر میں ہے وہ بلندی کی طرف ہے، وہ حرف اس کے اندر ہیں جو بلند پڑھے جاتے ہیں، اور وہ حرف ایسے ہیں ہمس والے جو نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پستی والے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے غنہ، یہ بھی ایک صفت ہے. ان الذین، نون، ٹھیک ہے، نون، ان الذین من کان، اخفا، یہ بھی ایک صفت ہے. اسی طرح اخفا، ادغام، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ صفات کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے، اب یہ نمبر 2 تھا جو میں نے آپ کو صفات کی تعریف بتائی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے صفات لازمہ کی تعریف. صفات لازمہ، ٹھیک ہے، 2 میں نے بتائی تھی نا، ایک صفات لازمہ ہوتی ہے اور ایک صفات عارضہ ہوتی ہے. تو یہاں پر صفات لازمہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہی کیفیت اللازمۃ للحرف باعتبار ذاتہ عند حصولی، ٹھیک ہے. اب اس کا میں آپ کو مختصر ترجمہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یعنی وہ صفات جو اپنے ہر حرف کو ہر حال میں، ہر حرف کو ہر حال میں اس کی ذات کے اعتبار سے لازم ہو، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ مثال دیکھیں، مثلا آواز کا نرم ہونا، یہ کیا ہے اس صفات، یہ جو صفات ہے لازمہ یہ ہر حرف کے اندر پائی جاتی ہے. اگر یہ صفات نکال دی جائے تو وہ حرف باقی نہ رہے. اب یہاں پر دیکھیں آواز کا نرم ہونا، اب نرم کن حرفوں میں ہے، جیسے سا، و، زال. اگر یہاں سے میں حرف یہ جو ہے آواز کا نرم ہو رہا ہے تو اس کو میں نرم کو چھوڑ دوں تو سا سین بن جائے گا، ٹھیک ہے، و زا بن جائے گا، زال واد بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو سمجھ آئی. مثلا آواز کا نرم ہونا یہ صفات ہے، سا کے اندر ہے، و کے اندر ہے، زال کے اندر ہے. اگر میں سا کے اندر صفات کو ادا نہ کروں تو یہ سین بن جائے گا. سین کے اندر اگر میں سیٹی والی جو صفت ہے وہ ادا نہ کروں تو وہ سا بن جائے گا. تو یہ جو صفات لازمہ ہیں یہ حرف کے اندر لازم ہوتی ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہوتی. جیسے ہی یہ جدا ہوں گی تو سا سین بن جائے گا، و زا بن جائے گا، زال واد بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو صفات لازمہ وہ ہوتی ہیں جو ہر حرف کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہر حال میں ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے آواز کا سخت ہونا. صفات لازمہ کے اندر ہے آواز کا سخت ہونا، جیسے اجدو کا قتبتا، ٹھیک ہے. آپ یہاں پر دیکھیں حروف شدت جو ہے سخت والی، سختی والی، تو وہاں پر اگر میں حمزہ کو سختی کے ساتھ نہ ادا کروں تو آپ دیکھیں قل آؤ، آؤ سختی ہے نا، تو حمزہ کے اندر آؤ، آؤ، یہ سختی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر میں جیم کے اندر آگے دال ہے تو ان کے اندر سختی نہیں کروں گا، جیسے کاف ہے، قوف ہے، اس کے اندر میں سختی نہیں کروں گا تو یہ حرف قوف کاف سے بدل جائے گا، قو تا سے بدل جائے گا. اسی طرح جو آگے تا ہے یہ قو سے بدل جائے گی. اجدو کا قتبتا، ٹھیک ہے، یہ حرف ہیں شدت میں. تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ صفاتیں کبھی آواز کا سخت ہونا، جب ہم ان کے اندر سختی ختم کریں گے، اگر ہم مثال طور قوف کے اندر جو ہے سختی یہ ختم کر دیں تو یہ کاف بن جائے گا. اسی طرح آپ جو تو ہے تا کے اندر آپ اس کی موٹائی ختم کر دیں، اطباق کی صفت کو نکال لیں، استعلاء کی صفت کو نکال لیں تو وہاں پر آپ دیکھیں یہ تا بن جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ تا، سا، یہ جو حرفوں کے اندر نرمی ہے، سختی ہے، یہ سارا کچھ صفات کی وجہ سے ہے. یہ ایک صفت ہوتی ہے، یہ صفات کا معنی ہے اور مطلب ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صفات لازمہ وہ بھی ہیں، یہاں پر تو میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال دی ہے، لیکن وہ بھی ہیں جو کبھی حرف سے جدا نہیں ہوتی، خواہ متحرک ہو، خواہ ساکن ہو، خواہ وقف کی حالت میں ہو اور خواہ ملا کر پڑھیں. وہ ایسی صفات ہیں کہ حرف کے اندر کیا ہے وہ ہر وقت جڑی رہتی ہیں. جیسے مثال طور اگر و ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اگر و کے اندر صفت جو استعلاء ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اطباق ہے، موٹی صفات ہیں، ہم ان کو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں و یہ کیا بن جائے گا، زال، نرم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، اس کی موٹائی ختم کر دیں، زال، زال کے ساتھ مل جائے گا. اس کے بعد اگر واد کے اندر ہم صفت اطباق اور استعلاء کو نکال لیں تو وہاں پر آپ دیکھیں یہ پھر واد جو ہے یہ زال بن جائے گا.
اسی طرح سین کے اندر صفت جو ہے سیٹی، جو صفات لازمہ میں سے ہے، اگر ہم سیٹی نکال لیں تو یہ سا بن جائے گا۔ سا کے اندر اگر ہم نرمی والی جو صفت ہے وہ نکال لیں تو وہ سین بن جائے گا۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو حرف سے کبھی جدا نہیں ہوتی، خواہ وقف کی حالت میں ہو، خواہ کیا ہے وصل کی حالت میں ہو، خواہ یہ متحرک ہو، خواہ ساکن ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تو یہ جو صفات ہیں لازمہ یہ ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کی صفات ادا کرنا سے مراد میں نے آپ کو یہ صفات کا تھوڑا سا بتایا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو صفات ہے یہ 5ویں لمحہ کے اندر آ جائے گی، وہاں پر ہم اس کو کیا ہے انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ ہم وہاں پر پڑھ لیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔